کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے وقت مقررہ پر۔ حضرات محترم، مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقررہ پر نماز کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ وقت کو بھی قرآن مقدس میں نازل فرمایا، اور آج ہم ان باتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ کیا آج سے قبل یا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی وقت کو مقرر کیا گیا تھا، یا صرف وقت موجودہ میں ہی ہے؟ حضرات محترم، زمانہ مصطفیٰ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہہ دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر نماز فرض کیے گئے ہیں وقت مقررہ پر۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی زمانے میں وقت مقرر تھا۔ فرق اتنا ہے کہ آج ہم گھڑی کو دیکھ کر کے وقت کو مقرر کرتے ہیں، اور زمانہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں وقت کو گھڑی کو دیکھ کر کے نہیں، موسم کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ تعداد کو دیکھ کر کے کیا جاتا تھا۔ جب اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا شہر مدینہ المنورہ میں گونج جاتی تھی، اور وہاں پہ جب صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہو جایا کرتے تھے، تشریف لے آتے تھے، جب سب اکٹھا ہو جاتے تھے تو نماز ادا کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، جماعت کرانے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام مصلی امامت پر جلوہ گر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، وقت مقررہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آخر مقصد کیا ہے؟ کیا آج ہم نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کیا؟ اگر ہمیں اپنی ہی منمانی کرنی ہوتی کہ ہم چاہیں تو جماعت سے پڑھیں، چاہیں تو غیر جماعت سے پڑھیں، جن کی مرضی جس ٹائم میں آئے وہ اس ٹائم میں نماز آ کر کے پڑھ لیں، تو پھر نماز کا وقت متعین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اذان ہوتی فوراً نماز ہو جاتی۔ 15 سے 20 منٹ جو ہے مقتدیوں کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو اصل وجہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب اذان ہو گئی ہے تو تمہیں یہ معلوم ہے 15 یا 20 منٹ کے بعد نماز کی جماعت ہوگی، لہٰذا اس کے دوران تم مسجد میں بھی داخل ہو جاؤ، وضو بھی کر لو اور اپنے سنتوں سے بھی فارغ ہو جاؤ، تاکہ تم اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکو۔ حضرات محترم، مگر ہم اکثر کچھ آدمی ایسے بھی ہیں، اور ہر جگہ یہ باتیں پائی جاتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر تاخیر کرتے ہیں، اور تاخیر کرنے کی انہیں عادت ہو جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کیا کہ اگر ہم ایک جماعت کو چھوڑتے ہیں تو حتیٰ کہ ہم نے 27 نمازوں کو ترک کر دیا، یعنی کہ ایک جماعت کا ثواب، ایک نماز کو اگر ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو ایک نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہے، یعنی کہ 27 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہی اگر ہماری جماعت ترک ہو جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے میرے معزز سامعین کرام، اے مسلمانوں، ہمیں ان باتوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ جب ہمیں نماز پڑھنی ہی ہے، چاہے ہم پہلے پڑھیں، چاہے ہم بعد میں پڑھیں، چاہے آگے پڑھیں، چاہے پیچھے پڑھیں، تو ہم کو جب ہر حال میں پڑھنی ہی ہے، ہر حال میں رب کعبہ کی عبادت کرنی ہی ہے، ہر حال میں رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے سر کو جھکانا ہی ہے، تو پھر ہم آگے کیوں جائیں یا پیچھے کیوں جائیں؟ ہم اپنی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں جائیں؟ ہم اپنے امام کے اقتداء میں نماز ادا کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے وقت مقررہ پر مسجد میں داخل ہو کر کے ہم 27 گنا نمازوں کا ثواب عطا حاصل کیوں نہ کریں؟ ہم صرف ایک نماز کا ثواب کیوں حاصل کریں؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع نہ ہو؟ کون
انسان ایسا ہے جو ترقی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، ہر انسان دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے، مگر کیا دنیا کے لیے تو سوچا، دنیا میں ترقی کے لیے تو سوچا، دنیا میں کامیابی کے لیے تو سوچا، کیا آخرت کی کامیابی کے لیے سوچا، کیا آخرت میں کامرانی کے لیے سوچا، کیا آخرت کی بھلائی کے لیے سوچا، کیا آخرت میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کے قرب میں جگہ حاصل کرنے کے لیے سوچا؟ نہیں مسلمانوں، نہیں، کبھی نہیں سوچا۔ تو آؤ چلتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق کی بارگاہ میں، یعنی کہ مسلک امام اہل سنت، آقا نعمت، قاطع شرک و بدعت و صلح کلیت و نجدیت، سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ مقدسہ میں چلتے ہیں، اور چل کر کے بارگاہ رضویت میں یہ التجا کرتے ہیں، یا امام احمد رضا خان، آپ ہمیں بتا دیجئے، آپ ہمیں آگاہ کر دیجئے کہ نماز عشق مصطفیٰ میں پڑھنے کا اصل انداز کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں نماز ادا کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ ان وہابیوں نجدیوں کی طرف اسٹیشنوں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ٹرینوں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ہاں اسٹیشنوں پر نماز پڑھی جاتی ہے، مگر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آئیے اعلیٰ حضرت سے ہم سیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی راجستھان کی سرزمین ہے، پھلیرا کا اسٹیشن ہے۔ حضرات محترم، کوئی آپ کا پھلیرا اسٹیشن کوئی آج نیا جنم نہیں لیا ہے، بلکہ آج سے 100 سال پہلے بھی پھلیرا کا اسٹیشن ویسے ہی قائم و دائم تھا۔ وہی پھلیرا کے اسٹیشن پہ گاڑی جس کو آج اعلیٰ حضرت کے نام سے، اعلیٰ حضرت ایکسپریس کے نام سے آج دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، وہی ٹرین میں آپ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ہوتا کیا ہے کہ آپ بریلی شریف سے آ رہے تھے، اجمیر شریف کے لیے آپ کا سفر تھا، مگر اسی بیچ میں دیکھا کیا جاتا ہے کہ وقت عصر آ جاتا ہے اور ٹرین وہاں پہ آ کر کے پھلیرا میں آ کر کے رک جاتی ہے۔ جب ٹرین رکتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھلیرا کوئی بڑی اسٹیشن نہیں ہے، نارمل اسٹیشن ہے۔ وہاں پہ ٹرینیں کتنی دیر رکے گی؟ بہت مشکل سے 1 منٹ 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رکے گی، اس سے زیادہ نہیں رکے گی۔ حضرات محترم، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی شان بابرکت تھی، اور محبت مصطفیٰ میں نماز ادا ہوتی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وقت عصر ہو چکا ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ٹرینیں چھوٹ جائے گی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹرین چل جائے گی لہٰذا ٹرین میں ہی نماز ادا کر لو، بلکہ نہیں، آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جلدی سے وضو کر لو، وضو سے فارغ ہو کر کے اور فوراً نماز کی تیاری کر لو۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے امامت کی نیت باندھی ہے، اسے اتنی ہی دیر میں ٹرین سیٹی دے دیتی ہے، یعنی کہ جانے کی تیاری کر لیتی ہے، روانگی کی تیاری کر لیتی ہے۔ اب وہاں پہ مریدین کے درمیان جو ہے خلبلی مچنے لگتی ہے کہ سرکار نے تو امامت کے لیے نیت باندھ لی ہے، اب یہاں پہ نماز کے لیے نیت باندھ لی گئی ہے اور ٹرین جانے کی تیاری ہے۔ سب پریشان ہونے لگے، لہٰذا وہاں پہ ان میں سے کچھ نے یوں بھی کہا، اور وہاں پہ جو ہے اعلیٰ حضرت سے بھی کہا گیا تھا سرکار گاڑی کو کھلنے کا ٹائم ہو چکا ہے، لہٰذا کیا جائے؟ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، سب سے پہلے اطمینان اور سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم سفر کریں گے۔ وہاں پہ مریدین کہتے ہیں سرکار ٹائم گاڑی کو کھلنے کا ہو چکا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیے، اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہاں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مریدو، شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تم نماز ادا کرو، جب تک کہ ہم نماز ادا نہ کر لیں اطمینان و سکون سے، اس وقت تک ٹرین اسٹیشن سے روانہ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، اتنا کہنا ہوتا ہے، نیت تو باندھ لی جاتی ہے، مگر نیت باندھنے کے بعد فوراً سیٹی ہو جاتی ہے۔ ٹرین کی روانگی کی جب سیٹی ہوتی ہے، ٹرین کو ڈرائیور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ٹرین آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، وہ ٹرین پیچھے تو جاتی ہے مگر آگے نہیں آتی ہے۔ حضرات محترم، وقت یہاں تک آ جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اور آپ کے تمام مریدین آپ کی اقتداء میں نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ ادا کرنے کے بعد پھر شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ دعا فرماتے ہیں۔ دعا کے بعد جیسے ہی آپ فری ہو کر کے ٹرین کے پائردان
पायदान पर आप कदम रखते हैं, जैसे ही अंदर जाने की तैयारी लेते हैं फ़ौरन वो ट्रेन आगे चलने लगती है। हज़रात मोहतरम ये मामला को देख करके, ये माजरा को देख करके वहाँ पे ड्राइवर भी हैरान और परेशान था और वहाँ पे सवार हुए तमाम सवारी भी परेशान थे कि आखिर वजह क्या है, बात क्या है कि यहाँ पे ट्रेन को जो है ड्राइवर बराबर सीटी दे रहा है मगर उसके बावजूद भी ट्रेन आगे नहीं जा रही है। मगर ये कौन अल्लाह वाले हैं, कौन बुजुर्ग हैं जिनके कदम रखते ही ट्रेनें चलना शुरू हो जाती है। हज़रात मोहतरम बहरहाल ट्रेन को स्टेशन से रवानगी हो जाती है, ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है मगर वह ड्राइवर के दिल में बेबसी और बेकसी छा जाती है। उनके दिल शांत रह ही नहीं पाता है। दरो दिमाग में वही बात घूमने लगती है कि आखिर वो कौन बुजुर्ग थे, आखिर वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने कदम जब तक रखा नहीं तो ट्रेन वहाँ से आगे चली नहीं। हज़रात मोहतरम कुर्बान जाइए आला हज़रत की शान बाबरकत पर। और वो कौन था? कुफ़ार व मुशरिकीन था। एक हिंदू था ड्राइवर मगर हज़रात मोहतरम वो तहक़ीक़ करते करते, मालूमात करते करते उन्हें ये पता चल जाता है कोई एक आलिम दीन था जिन्हें दुनिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान के नाम से जानती और पहचानती है। वह बरेली शरीफ का रहने वाला है। हज़रात मोहतरम वो ड्राइवर अकेला नहीं जाता है सरकार आला हज़रत से मुलाकात के लिए, सरकार आला हज़रत की ज़ियारत के लिए अकेला नहीं जाता है बल्कि खुद भी जाता है, अपनी बीवी बच्चों को भी लेकर के जाता है, पूरी फैमिली को सरकार आला हज़रत की बारगाह में लेकर के जाता है। और सरकार आला हज़रत के जब चेहरे अनवर को देखता है तो वो कुफ़ार व मुशरिकीन काफिर जो सिर्फ सरकार आला हज़रत को देखने के लिए गया था, ज़ियारत करने के लिए गया था, आला हज़रत को देखते ही वह कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। हज़रात मोहतरम ये थी नमाज, ये थी इश्क़ मुस्तफ़ा। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर चोटी जिस्म के ऊपर चढ़ जाए तो हमारे जिस्म को बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर हमारे कानों में ये आवाज़ आ जाए कि मोहल्ले में कोई ऐसी बातें हो गई है तो वो जो है अगर वक्त आता है तो बीच में नमाज छोड़ करके और तोड़ करके चले जाते हैं। और किसी तरह से अगर बहालत मजबूरी में अगर उन्होंने नमाज को मुकम्मल कर भी लिया तो किस हाल में नमाज को मुकम्मल किया होगा अल्लाह या उसके रसूल या वो शख्स खुद जानता है जिन्होंने इस नमाज को मुकम्मल किया है। हज़रात मोहतरम इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, अगर हमें नमाज पढ़नी ही है तो यह खलबली वाली नमाज नहीं, इत्मीनान व सुकून वाली नमाज अदा कीजिए। अगर आपको नमाज ही पढ़नी है इश्क़ मुस्तफ़ा में नमाज अदा कीजिए। अगर नमाज ही पढ़नी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा में अदा करने की कोशिश कीजिए। शैतान का काम है बहकाना, बहकाता रहेगा मगर आपका दिल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, मुस्तकिल तौर पे अगर ये अड़ जाए कि हम नमाज पढ़ेंगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा में नमाज अदा करेंगे, हम खाना खाएंगे तो सीरत मुस्तफ़ा को अपना करके, सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा करते हुए हम खाना खाएंगे। कहीं चलेंगे तो अपनी नज़रों को नीची करके चलेंगे, हम छोटे बड़े की तमीज़ करेंगे। हज़रात मोहतरम कसम है रब्बे काबा की, दुनिया तो आपको झुकाना चाहेगी मगर रब्बे काबा हमेशा आपको बुलंदो बाला करके रखेगा। दुनिया आपको झुकाने की कोशिश तो करेगी मगर रब्बे काबा आपके कदमों में दुनिया को झुका देगी। हज़रात मोहतरम अगर यकीन ना हो, भरोसा ना हो तो कभी इन कामों को करके तो देखिए, एक बार आजमा करके तो देखिए। अगर आपको ऐसे पे यकीन ना आए तो चलिए एक सच्चा वाक़या मैं आपको बताता चलूँ। एक शख्स था और वह शख्स बनाम मुसलमान था, ना उन्हें नमाज से मतलब, ना रोज़े से मतलब, ना ज़कात से मतलब, ना हज से मतलब, ना दीन से मतलब, ना कलमा तक भी वो इंसान नहीं जानता था। इसी बीच में होता क्या है, जिस तरह से आप हम बराबर सफ़र करते हैं, सफ़र कर रहा था वो भी शख्स और ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एसी डब्बा में सफ़र कर रहा था मगर इत्तफाक की बात थी कि एसी में सफ़र करने की ताकत रखता था मगर टिकट लेने की ताकत नहीं रखता था। टिकट उन्होंने लिया ही नहीं, सफ़र करने के लिए चल दिया। जब ट्रेन के अंदर बैठा, जब वहाँ पे टीटी चेक करने के लिए आई, देखा कि सामने टीटी आई है, फ़ौरन वो शख्स क्या करता है 2 रकात नमाज की नियत कर लेता है। नमाज की नियत करने के बाद होता क्या है कि वह शख्स आराम से नमाज पढ़ रहा है 2 रकात और टीटी इंतज़ार में है कि ये नमाजी साहब नमाज से फारिग हो तो मैं इनसे टिकट लेकर के चेक करूं। ऐसे होते होते काफ़ी देर हो गई मगर वह शख्स सलाम फेरने का नाम ही नहीं ले रहा है। होता क्या है कि फिर वह शख्स किसी तरह से सलाम फेरता है, देखा कि टीटी पीछे अभी भी खड़ी है, फ़ौरन कोई बातचीत नहीं, इधर उधर नहीं देखता है, फ़ौरन नियत कर लेता है 4 रकात नमाज की। 4 रकात नमाज की नियत करता है। फिर देखा कि अब तो इनका काफ़ी लंबा टाइम
ہو گیا ہے، لہٰذا یہ انتظار کرتے کرتے ٹی وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ سلام پھیر کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے اور سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت وہ شخص کو یہ یاد آتا ہے، یہ دھیان آتا ہے کہ اے انسان، تجھے رب کعبہ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے، تو نے آج ایک صرف رب کعبہ کی عبادت کا ناٹک کیا تو دنیا کے ٹیٹی سے بچ گیا، اور اگر تو واقع میں صدق دل سے تو نماز پڑھتا، عبادت الہی کرتا، تو جہنم کے فرشتوں سے بچ جاتا، عذاب الہی کے فرشتوں سے بچ جاتا، جہنم کے آتش سے بچ جاتا، دنیا کے رسوائیوں سے بچ جاتا، دنیا کے ذلیل و خوار راستوں سے بچ جاتا، اور رب کعبہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیتا۔ حضرات محترم، وہ انسان اس دن صدق دل سے وہی پہ توبہ کرتا ہے، وہی پہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں وہی پہ ٹرین پہ ہی اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی رونا گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے کہ مالک پروردگار، تو جا تیری بارگاہ میں اگر میں نے ناٹک کی نیت سے اگر میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تو تو نے دنیا کے ٹیٹیوں سے بچا دیا، دنیا میں ہمیں رسوا ہونے سے بچا دیا۔ مالک پروردگار، میں آج سے توبہ کرتا ہوں صدق دل سے، آج سے کبھی بھی تیرے دین سے میں ٹھٹھا نہ کروں گا، میں آج سے تیری نماز سے کبھی ٹھٹھا نہ کروں گا، آج سے میں تیری نماز سے کبھی ناٹک اور بہانہ بازی نہ کروں گا۔ اے مولا کائنات، تو میرے خطاؤں کو معاف فرما، اے مالک پروردگار میری غلطیوں کو معاف فرما، تو اپنے حبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، ہم آج کے بعد کبھی بھی تیری بارگاہ میں ناٹک کی نیت سے سر کو سجدے میں نہیں رکھیں گے، جو بھی تیرا حکم ہے ہم صدق دل سے صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف تیری رضا کے لیے جو بھی کریں گے۔ نماز پڑھیں گے تو تیری رضا کے لیے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، حج ادا کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، امداد کسی کو دیں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، صدقہ و فطر ادا کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، اپنی بہادری کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ناموری کے لیے نہیں کریں گے، دنیا کو دکھا کر کے اور اپنا نام بلند و بالا دنیا کی نظر میں کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، جب وہ انسان یہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، جب وہ انسان صدق دل سے توبہ کر کے رب کعبہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہا لیتا ہے، رب کعبہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب ایک انسان صرف ناٹک کرتا ہے ایک دنیا کی ٹرین کی ٹیٹی سے بچنے کے لیے، جب رب کعبہ اسے وہاں بچا سکتا ہے، کیا حقیقی طور پر اگر ہم رب کعبہ کی عبادت کریں تو کیا رب کعبہ ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا؟ اگر ہم صدق دل سے رب کعبہ کی رضا کے لیے، رب کعبہ نے ہمارے صحت کو تندرستی عطا فرمائی ہے تو سال میں 1 مہینہ کا روزہ رکھ لیں تو کیا رب کعبہ ہمارے جسم و جان میں قوت عطا نہیں فرمائے گا؟ اگر رب کعبہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے اور رب کعبہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم صدق دل سے اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا ہم سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی نہیں ہوگا بلکہ یہ دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ حضرات محترم، ہم اگر کسی کو 1 روپے دیتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو، جب تم فرض رمضان شریف کے روزے رکھا کرو، جب تم فرض نماز ادا کیا کرو، یعنی کہ فرائض خداوندی کو ادا کرو تو دکھا کر کے کرو، مگر گھمنڈ میں نہیں، تکبر میں نہیں، اپنے آپ کو بہادری کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے کرو کہ میں دکھا کر کے نماز ادا کروں گا تو مجھے دیکھ کر کے جو بے نمازی ہے وہ بھی نمازی بن جائے گا، میں روزہ رکھوں گا رمضان شریف کا تو جو بے روزے دار ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر کے روزہ
रख लेगा। वो अगर यहाँ पे ज़कात देने की बात आएगी तो ज़कात खुले आम दीजिए, ताकि ये हो कि अगर कोई वहाँ पे साहिब इस्तिताअत है और वह ज़कात नहीं देता है तो वह भी आपको देख करके ज़कात देना शुरू कर दे। हज़रात मोहतरम, ज़कात वो देगा, सवाब उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। रोज़ा वो रखेगा, सवाब उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। नमाज आपने पढ़ी, आपको देख करके उन्होंने पढ़ी तो सवाब नमाज की उन्हें भी मिलेगी और उन्हें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इसकी वजह क्या है कि आपने नमाज पढ़ी दिखा करके, मगर तकब्बुर की नीयत से नहीं, दिखाने की नीयत से नहीं, घमंड की नीयत से नहीं। लिहाजा हज़रात मोहतरम, जब बात यहाँ पे आती है तो हमें ये चाहिए कि हम जो भी रज़ाए इलाही के लिए काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अगर फ़र्ज़ पढ़ते हैं दिखा करके करें मगर घमंड में नहीं। रोज़ा रखें रमज़ान शरीफ की तो दिखा करके रखें मगर घमंड और तकब्बुर में नहीं। ऐसे आम रोज़ा रखें, नवाफिल वाले रोज़े रखें तो आप अपने आराम से शांति से रखिए, क्योंकि ये नफली रोज़े हैं, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो नफली रोज़े और नमाज हम इस वजह से अदा करते हैं कि हम जो भी करेंगे, हमारे पीछे जो भी ख़ताएँ हुई है, रब्बे कबई नफली इबादत के ज़रिए में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा, अपने महबूब बंदा का कुर्बा अदा कर देगा और बरोज़े क़यामत में कब्र के अंदर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब अता फरमाएगा और मरते वक्त कलमा तैयबा भी नसीब अता फरमाएगा। और जब कब्र के अंदर जाएंगे तो नकीरैन के सवालात में भी आसानी फरमा देगा। शैतानों के शर से दुनिया में भी हमें अल्लाह ताला महफूज रखेगा और जब दुनिया से जाने लगेंगे उस वक्त भी शैतानों के शर से हमें अल्लाह ताला महफूज रखेगा। और जब कब्र में नकीरैन जब हमसे सवालात करेंगे उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला इस शैतानों के शर से हमें महफूज रखेगा। हज़रात मोहतरम, बशर्त ये है कि हमारे दिल में वाकई में सच्ची मोहब्बत मुस्तफ़ा होनी चाहिए। माल और दौलत आप और हम खूब जानते हैं, अपने मोहल्ले से लगभग 3-4 आदमियों का इंतकाल अभी हाल में हो गया और माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से किसी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी और ऐसे बराबर इंतकाल करते हैं, चाहे बगड़ी नगर हो या दिगर कहीं पे भी हो, होते हैं या नहीं। और हम और आप सब जानते हैं एक दिन हमें इंतकाल करना है, मगर ये सब क्या लेकर के गए? कुछ नहीं लेकर के गए। ये सिर्फ क्या लेकर के गए? जो इन्होंने रज़ाए इलाही के लिए नमाज पढ़ी थी, रज़ाए इलाही के लिए ज़कात दिए थे, रज़ाए इलाही के लिए हज किए थे, रज़ाए इलाही के लिए उन्होंने इमदाद किए थे, रज़ाए इलाही के लिए कार्य खैर में गरीब मिस्कीन यतीमों को वक्तन फ़वक्तन कपड़े की बारी आई तो कपड़ा दिया, उन्हें खाने की बारी आई तो खाना दिया, मकान की बारी आई तो मकान दिया, यानी कि उनकी ज़रूरियातों को पूरी किया। यही उनके साथ में गए और यही नेक अमाल है, यही नेक अमाल हैं। हम कितनों ही कमा लेंगे, जाएंगे हमारे सारे माल कौन हड़पेगी? हमारी औलाद हड़पेगी, हमारी औलाद उसको यूज़ में लेगी, काम में लेगी। हमारे साथ सिर्फ वही माल जाएंगे जो कि हमने अगर किसी आलिम दीन के मुसाफिर में अगर 10 रुपये दे दिया है वो जाएगा, किसी गरीबों को अगर हमने मदद कर दिया है वो जाएगा, किसी दीनी मदारिस व मसाजिद में अगर हमने इमदाद किया है वो जाएगा। जो काम रज़ाए इलाही के लिए किया है अल-मुख्तसर में, वह हर चीज़ आपको वहाँ कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। और जो चीज़ आपने दिखावे के लिए किया है, भले हज कर लिया तो क्या हो गया, हाजी साहब बन गए तो क्या हो गया, जो हाजी साहब बन गए, झूठ पे झूठ, गीबत पे गीबत, चुगलखोरी पे चुगलखोरी कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, वह हाजी साहब के वो तमाम खताएँ माफ़ हो जाती है। कौन सी? वो जो हज करने से पहले उन्होंने किया है और वो ऐसे पाक हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने आज ही अपने माँ के पेट से जन्म लिया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप गलती करते जाएंगे और वह माफ़ी होती जाएगी, नहीं, उसकी सज़ा तो हर हाल में मिलेगी। लिहाजा आपसे हम इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं,
آپ بھی چاہے وہ حج کر کے آئے ہیں, گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں یا نہیں دیکھ کر کے آئے ہیں, سب سے پہلے حاجی صاحب آپ بعد میں ہیں, سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں, سب سے پہلے آپ غلام مصطفیٰ ہیں, سب سے پہلے آپ دیوانہ مصطفیٰ ہیں, سب سے پہلے آپ سیرت مصطفیٰ پہ چلنے والے ہیں, سیرت اولیاء و صالحین پہ چلنے والے ہیں. لہٰذا آپ سب کچھ ہیں بعد میں, سب سے پہلے ایک مسلمان ہیں, تو مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے آپ اتنا تو حق ادا کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جھوٹ, غیبت, چغل خوری اور دوسروں کو لڑانا جھگڑانا ان تمام باتوں سے منع فرمایا ہے. لہٰذا آپ بھی ان باتوں سے باز رہیے, اپنی اولادوں کو بھی ان باتوں سے باز رکھیے اور روکیے, اور سب کو ایک دوسرے کو پیغام دیجئے کہ سچی راہ پہ, اچھی راہ پہ چلیں گے, نیک راہ پہ چلیں گے, صراط مستقیم پہ چلیں گے, اور ہم سب کو ایک بنا کر کے چلیں گے اور چلائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ یا مالک پروردگار, ہمیں بولنے میں, آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے, اور اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت سے فارغ.